میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہے، اس قرآن کا منکر آیا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مختصر جواب ہاں یا نہ میں۔ منکر کیا مطلب؟ یہ کہہ دے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کہہ دے؟ منکر سے کیا یہ کہہ دے کہ ہاں، یہ کہہ دے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ اصلی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اصلی سے جو اللہ نے رسول پر نازل فرمایا بعینی وہی نہیں ہے۔ بعینی ہی وہی نہیں ہے۔ عزیزو، یہ میں آپ کے سوال کا جواب ابھی کچھ دیتا ہوں کہ یہ قول ان لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، نہیں، میرے نزدیک اگر کوئی شخص کہہ دے، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس قرآن مجید میں سے کچھ آیات نکالی گئی ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس قرآن مجید کا وہ ترتیب نہیں ہے جو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اس طرح ترتیب نزول نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مثلا حروف سبعہ، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے، 6 حروف کو عثمان نے جلا دیا ہے، 1 حرف بچ گیا، وہ نسخ بھی نہیں ہوئی تھی، اگر کوئی شخص ان باتوں کو کہہ دے، میرے نزدیک وہ کافر نہیں ہے جی، کیونکہ اس کے بڑے بڑے صحابہ اسی کے قائل تھے جی۔ بسم اللہ مزید۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس قرآن سے بہت سارے مضامین غائب کر دیے گئے ہیں تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ یہ تقریباً دیکھیں صدر اول میں چلے جائے نا، صدر اول میں تقریباً اکابر صحابہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ یہی تھا، ان کا فرامین یہی ہے جی ہاں، وہ بالکل مسلمان، وہ مسلمان ہے جی سر۔ قرآن کی آیت کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا، اس کا جو مفہوم ہے اس کو نہیں مانتا، تو کیا وہ بھی مسلمان رہے گا؟ قرآن کے لفظ کو اگر نہیں مانتا تو وہ الگ بات ہے، اگر قرآن کی معنی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اس کی معنی میرے نزدیک یہ ہے، ٹھیک ہے نا، معنی میں تو اختلاف ہے، سب میں تعویل میں اختلاف ہے، وہ کہتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ معنی ایسا ہے، دیکھیں قرآن کی آیات قسم پر ہیں، ایک ہیں متشابہ اور دوسری ہیں محکم۔ اگر کوئی آیت کا انکار کرے تو میں اس کے بعد پوچھ رہا ہوں، آیت محکم تو واضح معنی والی ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں پتہ ہونا بھائی کہ وہ قرآن ہی کو نہیں مان رہا نا، اگر ایسا شخص ہے وہ تعویل نہیں کر رہا ہے، ایسا شخص ہے وہ مثلا ہمارے نزدیک محکم ہے وہ آیت، اس کے نزدیک وہ کہہ رہا ہے اس کے مفہوم کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہ ایمانداری سے کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک یہ آیت مشخص نہیں ہے، اس کا معنی معین نہیں ہے، یا یہ آیت وہ لغت کے روح سے یا تفسیر کے روح سے وہ کہتا ہے یا اس کے پاس حدیث ہے، وہ اس کا مطلب کچھ اور لے لیتا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس مشخص ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے الف با جیم تا، اور اس کو پتہ بھی ہے، اگر فریقین کے درمیان میں ایک ہی معنی ہو، ایک ہی مقصد ہو، پھر اگر کوئی آپ اور ہمارے درمیان میں ایک ہی معنی متعین ہو، پھر بھی اگر کوئی اس کا انکار کرے تو میں نے عرض کیا وہی ہے کہ اگر وہ تعویل کر رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، عذر ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ کافر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اللہ کی تکذیب کرے، اس کو نہ مانے، لیکن اگر وہ کہتا ہے اس آیت کا مفہوم میرے پاس یہ ہے اور دلیل لے کے آتا ہے، اس کے ذہن میں شبہ ہے، چاہے ہم اس کی دلیل کو نہ مانے، ٹھیک ہے نا، وہ کافر نہیں بنتا، وہ ایک جاہل شخص ہے، وہ جاہل ہے، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ جاہل ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بدیہیات کا ایک مطلب بدیہی ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، جی بالکل وہ کافر ہے۔ اچھا، بس میں آپ سے مختصر ایک بات اور پوچھوں گا کہ کیا امام معصوم لوگوں کو غلط کام کی تبلیغ کر سکتا ہے آپ کے مذہب کے مطابق؟ نہیں کر سکتا، ابھی نہیں کر سکتا۔ بہترین، اور یہی آپ کا جواب مجھے بہت پسند آیا کہ آپ نے اختصار کے ساتھ جواب دیا۔ اب میرا سوال اگلا یہ ہے کہ مصحف علی اور موجودہ قرآن جو حضرت علی نے قرآن لکھا تھا، یہ آپ کی کلپوں میں ہے، ساری کلپیں میں نے آپ کی رکھی ہوئی ہیں، اور ساری کلپیں اس قرآن کے موضوع پر ٹاپک پر میں نے سنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک کلپ ہے جو آپ نے کینیڈا کے ایک ڈاکٹر سے، ڈاکٹر افتخار سے بات کی، یہ میرے سامنے ہاتھ میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ کلپ ہے ڈاکٹر افتخار کے ساتھ آپ نے بات کی ہے، اس میں کینیڈا کا ایک ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کلپ میں بھی میرے آپ کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مولا علی نے قرآن جمع کیا تھا، وہ الگ تھا، اور وہ خلفاء کو پیش کیا، خلفاء نے کہا کہ ہمیں اس قرآن کی کوئی حاجت نہیں، لا حاجت لنا فی، اور پھر امام نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھو گے، اس وقت کو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے، یہ قرآن اور مصحف علی جو حضرت علی نے لکھا تھا، وہ اور یہ مضامین، الفاظ اور آیات کے لحاظ سے شیء واحد ہیں، یا اس میں کوئی تغییر ہے، کمی بیشی ہے؟ کیا اس میں مضامین زیادہ تھے اور اس میں کم ہیں، اس میں آیات زیادہ تھیں اس میں کم ہیں، یا بالکل ایک ہی جتنے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا سوال کا جواب بہت سارے ہیں آپ کے اپنے کتب میں، ایک جواب دے دیں۔ آپ کا جواب میں دے دوں گا جب آپ حروف سبعہ کو لے کے آئیں گے نا، حروف سبعہ کہاں گئے، آپ جب حروف سبعہ ہمیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، یاد بتا دیں کہ وہ نص ہو گئی ہیں، وہ کہاں گئے ہیں، ہم تو حروف سبعہ کو نہیں مانتے۔ جواب نہیں ہے، اب جواب کامل ہونے دیں، جواب کامل ہو جائے گا، ابھی جواب کامل آپ سنیں گے تسلی سے کہ یہ کہتا ہے
जवाब कि दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जमा नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने उसको कुरान जमा करने का कोई एहतमाम नहीं किया, वैसे चले गए बस खत्म, न कोई वसीयत की। ज़ैद बिन साबित को मिल गया कि कुरान जमा करें, ड्यूटी उसको मिल गई, उसने कहा ये तो पहाड़ उठाने से भी ज्यादा मुश्किल है, कहीं पत्थर पे लिखा है मुतफर है, कहीं हड्डी पे लिखा है, कहीं पत्ते पे लिखा है, कभी दरख्त के लकड़ पे लिखा है, कभी कागज पे लिखा है, कभी किसी के सीने में, वो उससे पूछ पूछ कर वो जमा कर रहे हैं। तो कुरान मुतफर्रिक था आपके नजदीक। अलबत्ता कुरान के ये एक तरफ से, दूसरी जानिब से जो कुरान जमा किया गया है हमारे पास भी मौजूद है, आपके अपने कुतुब में मौजूद है। ये सिर्फ एक हर्फ है, बाकी सित्ता हरूफ को वो नस्ख भी नहीं है, वो अल्लाह की जानिब से मुनज़ल है। उम्मत पे वाजिब भी है कि उनकी हिफाजत करें, उनकी क़िराअत करें, उनकी तिलावत करें, और वो सब अल्लाह की जानिब से है। तो उनको जो है उस्मान साहब ने जला दिया। हम इन बातों को नहीं मानते। आप जो भी सवाल उसका देंगे ना कि वो हुरूफ सबआ कहाँ है, उसका जवाब इसी मुसहफ के मुकाबले में हम देंगे कि मुसहफ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आप तो अर्ज ये है मेरे भाई के पहली बात है कि जो मुसहफ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, क्या आप मानते हैं कि वो आपकी कुतुब में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फौरन बाद वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कुरान जमा किया था? आप मानते हैं नहीं मानते मौलवी साहब? देखें, मानना ना मानना दूसरी बात है, आपके मजहब के मुताबिक तो है ना, मैं उसी के बारे में सवाल कर रहा हूँ जो आपके मजहब के मुताबिक। आप भाई साहब, मैं यहाँ मैंने कौन सी गुनाह की है कि सिर्फ मुझे सवाल का जवाब देना जरूरी है, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? क्योंकि हम सिर्फ साइल हैं, हम सिर्फ साइल हैं, आप मुजीब हैं। जब मुनाफिकीन सामने बैठे हैं तो उस वक्त होता है कि हम एक दूसरे से सवालात जवाबात कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सवाल का जवाब ना दें भाई। इन्होंने कायदा निकाला कि जमात उमरिया के मौलवी को सवाल करने का हक है और हमें सवाल करने का हक नहीं है, और इनको छुपाने का हक। तो हम अर्ज करते हैं कि इनके मजहब में मैं दिखा चुका हूं कि सही असानीद के साथ इनके कुतुब में मौजूद है। ये इनकार नहीं कर सकते कि सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा फरमाया, उन्होंने फौरन बाद वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैं किताबें दिखाता हूं। ये इन्होंने कहा था शुरू में कि इन्होंने मेरे सारे क्लिप देखे, लगता है कि इन्होंने मेरे सारे क्लिप नहीं देखे। मुलाहिजा फरमाइए, ये किताब है किताबुल मुसन्नफ अल अहादीस वाला। दिखाऊं अहादीस आपके? मैं कह रहा हूं मैंने आपके सारे क्लिप सुने, जो आप रिवायत पढ़ेंगे मेरी उस रिवायत पर जरा है, लेकिन आप बात पर मुद्दे पर आ जाएं। मुद्दे की बात यह है कि मैंने जो सवाल किया है कि मुसहफ अली इस कुरान से बड़ा है या छोटा है, अल्फाज और हुरूफ के एतबार से, या बराबर है, बस इसका जवाब दे दें आसान अल्फाज में। देखें, हमें नहीं मालूम कि वो इस कुरान से वो क्या है, क्यों हमने उस कुरान को नहीं देखा है। आपके अपने कुतुब में जो मौजूद है सही असानीद के साथ। आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, नहीं, आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, लेकिन इजाजत दें ताकि मैं क्लिप में नहीं हमें नहीं मालूम कि आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि वो बड़ा है या छोटा है, लेकिन आपके इस क्लिप में कनाडा के डॉक्टर से आप बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि नहीं, उस कुरान का 87% जाया हो चुका है। जो मुसहफ अली था उसमें सहाबा की शदीद मजम्मत थी, नाम ले लेकर मजम्मत थी। तो जिसमें सहाबा की शदीद मजम्मत हो, नाम ले लेकर मजम्मत हो, वो मुसहफ अली इस कुरान से ज्यादा हुआ या कम हुआ? अच्छा, अब आप सुन लीजिए, हम यही तो उम्मत को बताना चाहते हैं अल्लाह यारी साहब, हम उम्मत को यही बताना चाहते हैं। आपने इस क्लिप में ये भी कहा है कि बहुत सारे शिया उलमा इस बात को छुपा रहे हैं, अब वक्त आया है कि लोगों को नहीं छुपाना चाहिए, क्लियर बताना चाहिए। आपने इस क्लिप में कहा है, मैं दिखा सकता हूँ कि अब हमें बात ये छुपानी नहीं चाहिए कि मुसहफ अली अलग है, ये कुरान अलग है। अब आपने जो उस दिन हफीजुल्लाह चांडियों के साथ मुनाजरे में रिवायत पढ़ी थी, वो रिवायत भी आपके गले पड़ चुकी है। अगर उस पर आप बात करेंगे तो उस रिवायत को आपको हम जब भी भाई साहब आप जो है ना, आप मुनाजरा करने आए या सिर्फ सवाल करने आए? अगर आपने यहाँ पे सिर्फ सवाल करना है तो फिर तकरीर में करने नहीं दूंगा, तकरीर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मुनाजरा करने आए हैं ना, तो जिस तरह आप सवाल करते हैं मुझे भी सवाल करने का। अगर यहाँ पे सिर्फ सवाल करने के लिए तो तकरीर ना करें, सवाल करें और मुझे जवाब। मैं साइल हूं। ओके, अब इन्होंने सवाल किया है मेरे अजीजों कि जो हुआ कुरान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमा फरमाया है। पहले बात यह है कि इनके अपने कुतुब में सही असानीद के साथ मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा किया। अब वो कुरान जो उन्होंने जमा किया, ये इनकी जिम्मेदारी है, इनके उलमा की जिम्मेदारी कि वो बताएं कि दोबारा अबू बकर उमर को कुरान जमा करने की क्यों जरूरत पड़ी, कुरान को दोबारा जमा करने की क्यों जरूरत पड़ी है। जब एक दफा कुरान जमा हो चुका है तो दोबारा ज़ैद इब्न साबित को ड्यूटी लगा देना कि तुम कुरान जमा करो। फिर वो कुरान जो ज़ैद इब्न साबित ने जमा किया, बहुत मुश्किलात के साथ जमा किया है, उसमें और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कुरान में क्या इख्तिलाफ थी? आखिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलीउन माल कुरान वल कुरान मा अली, ये तो सही सनद के साथ आपके अपने कुतुब में मौजूद है, आप इसको छुपा नहीं सके। वही कुरान जो अल्लाह ने नाजिल किया, वही कुरान जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, अलीउन माल कुरान। अभी सुने, अभी जवाब सुने। उस जमाने में ज़ैद ने कुरान जमा नहीं किया था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पढ़ी है। उस जमाने में वही कुरान था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में है, जो तबलीग कर रहे हैं, वही कुरान की बात हो रही है। तो वो कुरान के साथ है, कुरान उनके साथ है, अहले बैत अलैहिस्सलाम कुरान के साथ है, कुरान उनके साथ। तो अगर ये लोग ईमानदार थे, अबू बकर उमर, मौलवी साहब ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि कहते हैं मैं सवाल करने के लिए आया हूं, ठीक है ना। मैं इनके अकाबिर से पूछता हूं, इनके मशाइख से पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब सुनिए, आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपने अपने लिए आसान बना दिया कि मैं जवाब नहीं दे सकता। तो दूसरा से पूछता हूं, तहकीक करो इस बात का, शियों को जवाब दे दो और तुम कभी जवाब नहीं दे सकोगे कि
کیوں جب امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں انہوں نے قرآن ان کی موقف یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں فرمایا کہ ثقلین ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جاتی. تو زید بن ثابت کون ہے؟ بھائی زید بن ثابت کون ہے کہ اس کو ڈیوٹی لگا دی تم نے قرآن جمع کرنے کی؟ جب انہوں نے قرآن جمع کیا تو اس کے قرآن ان کے قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سوالوں کا جواب ان کے پاس ہونا چاہیے. پھر ان قرآنوں میں اس قرآن میں کون سی ایسی بات تھی سیاست کو اور وقت کے حکمرانوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کے قرآن مسلمانوں کے ہاتھ لگے، ان کو چھپا دیا. اور ایک مجہول شخص زید بن ثابت، نہ اس کا کوئی علم ہے نہ کوئی اس کی تفسیر، کچھ بھی اس کا نہیں ہے، نہ اسلام کی خدمت میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی کوئی ڈیوٹی لگائی ہے کسی مسلمانوں کی لیڈرشپ یا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے. اس کو ڈیوٹی دے دے کہ تم قرآن جمع کرو. پھر وہ قرآن جمع کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا. عثمان کو دوبارہ کیوں ضرورت پڑی کہ دوبارہ قرآن جمع کریں؟ کیوں جمع کریں؟ وہ کہاں ہے؟ آپ کے اپنے اکابر میں آپ کو اگر چاہیے میں آپ کو دکھا دوں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا. وہ ابو بکر کا قرآن اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ میرے سوال کا جواب ہے. بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے. ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن، وہ بات سنیے ابھی میرے سوال کا جواب نہیں ہوا. سوال لینا، آپ سائل ہیں تو چپ رہیں. سوال لینا، آپ سائل ہیں تو چپ رہیں. جب ہاں بالکل جب بات میری ختم ہو تو آپ دوسرا سوال کریں نا میرے بھائی. ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے؟ جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے اور وہ ابو کے پاس تھا، پھر عمر کے پاس گیا ہے، پھر آپ کی کتاب حفصہ کے پاس ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے تھے وہ قرآن. تو اس میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے کہ اب قرآن کو عثمان کو دوبارہ جمع کرنا پڑا. پھر اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں. مولوی عبید اللہ صاحب آپ کا جو جوابات ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. ابھی اگر ہیں تو دے دینا. اگر جوابات خاموش میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ سائل ہیں تو جواب میری بات نہ کاٹیے. اگر جوابات ہوتے تو آپ کے پاس تو نہ کہتے کہ میں جواب نہیں، میرے پاس جواب دینا میرا کام نہیں. اگر ہوتے تو کہہ دیتے نا. کیونکہ ابھی خاموش رہیں، ابھی خاموش رہیں. نہیں ابھی کیوں کہا یہ پوچھیں آپ مجھ سے. نہیں میں نہیں، مجھے پتا ہے کہ کیوں. میں آپ کے لوگوں کے پاس جواب نہیں، مجھے پتا ہے. میں یہ کام 20 سال سے کر رہا ہوں، مجھے پتا لوگوں کے پاس جواب. آپ کے علماء ہمارے علماء جانتے ہیں 1400 سال آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. آپ لوگوں کی مذہب کی بقا اسی تلوار کے زور سے ہے. کسیوں کو مارو، قتل کرو اور ان کو تکفیر کر دو تاکہ کسی کو بولنے کی جرات نہ ہو. اسی سے آپ کی بقا ہے. علم سے آپ کی بقا نہیں ہے، حجت سے آپ کی بقا نہیں. اب مجھے بات کرنے دیں پلیز. موضوع پہ بات کرتا ہوں، موضوع سے خارج نہیں ہوتا. بات سننے، بات نہیں کر رہے نا، قرآن پہ بات کر رہا ہوں نا. بات ہی نہیں کر رہے. قرآن عثمان کے قرآن میں آپ مجھے لوگ بتاؤ نا. آپ مجھے بتاؤ، آپ کے مشائخ آ کے مجھے بتائیں. بھائی چپ کرو نا بھائی، بات کرنے دو. ابو بکر کے قرآن میں، ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا کہ عثمان کو دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑ رہا؟ کیا فرق تھا مجھے بتاؤ. اگر تمہیں نہیں پتا تو مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا فرق تھا. نہیں خاموش ہو، تمہارا کام جواب دینا نہیں، میرا کام جواب دینا. اور اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں. خاموش ہو عبید اللہ صاحب، خاموش ہو، بات کرنے دو. ایک شخص جب جواب دے رہا ہے تو اس کی جواب اگر غلط بھی ہے تو تم سن لو، جواب سن لو. اگر غلط ہے تو بعد میں اپنی باری میں کہہ دینا کہ جواب غلط دیا نا. آپ اتنا ہیزیٹیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہیزیٹیٹ نہیں، آپ خاموش رہیں تاکہ میں جواب میری بات نہ کاٹیں. تو یہاں پر میرے عزیزو روایات، بھائی صاحب چپ رہو پلیز، بات کرنے دو نا. سوال کیا تو جواب سنو. اگر تحمل نہیں ہے تو کیوں آئے بھائی؟ اگر تحمل نہیں، جواب سننا گوارا نہیں تو کیوں آئے؟ سوال کیا تو جواب سنو. عزیزو روایات متضافر ہیں، روایات بہت زیادہ تعداد میں. کہ ابی بن کعب نے اپنا مصحف جمع کیا تھا، سب جانتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے اپنا مصحف جمع کیا تھا. بقیہ صحابہ، بہت سارے صحابہ کے مصاحف تھے. یہ ان کے مصاحف میں اور عثمان کے مصحف میں کیا فرق تھا؟ یہ مجھے بتائیں کہ سب مصاحف کو جلایا گیا. قرآن کی بے حرمتی کرنا آپ کے مذہب میں کیا جائز ہے؟ آپ کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ قرآن مجید کی جو بے حرمتی کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. وہ بلا شک قرآن کی بے حرمتی کرتا کافر ہوتا ہے. وہ قرآن جو صحابہ نے لکھے تھے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے عزیزو. یہ ان کے قرآن مجید کی تاریخ چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کی مظلومیت یہ مکتوم ہے، اس کو سامنے نہیں آنے دیتے. قرآن کو کیوں جلائے گئے؟ ان قرآنوں میں کیا کون سی بات تھی ان کو جلایا گیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کی پوچھتے ہیں تو میں آپ کو اس سے طلب کرتا ہوں کہ ان کے مصاحف میں جو لکھے ان میں فرق کیا تھا. پھر جب عثمان نے قرآن جمع کیا ہے تو اس نے کیوں کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے؟ جو قرآن کو غلط کہہ دے، جس کو آپ سہرا دیتے ہیں اس کو مسلمانوں کا اتنا محسن بنا دے. اس نے قرآن رسول نے جمع نہیں کیا، اس نے قرآن جمع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن جمع نہیں کیا، اس نے جمع کیا. اسی نے تو شہادت دی ہے متعدد اسانید کے ساتھ. کس میں غلطی ہے؟ سند کے ساتھ ہے، یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے نا.